کافی کوشش کے بعد آخری بار جب کھینچا تو وہ زور سے چونکنے والی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر ایک چھوٹا اندھیرے والا کمرہ تھا جسے دیکھتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ٹارچ کی روشنی میں اس نے دیوار پر عجیب و غریب نشان دیکھے۔ وہ ایسے لگتے تھے کہ خون سے لگائے ہوئے ہوں۔ کمرے کے بیچ میں ایک پرانا لوہے کا بیڈ تھا جس کا گدا پھٹا ہوا اور خون کے دھبوں سے بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی ریچل اس کے قریب پہنچی، ایک عجیب سی دھن ہوا میں گھل گئی، ایک نیچے سر کا لہجہ جو اس کی ہڈیوں کو ہلاتا تھا۔ اچانک اس نے محسوس کیا ایک باہری ہاتھ اس کے کندھے پر تھا۔ ریچل جھٹ سے گھومی، اس کی ٹارچ زمین پر گر گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ کمرے میں دھیمی آوازیں گونجنے لگیں، ایسے جیسے دیواریں اس سے باتیں کر رہی ہوں۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ ہلتا بھی نہیں تھا، جیسے کبھی کھلا ہی نہ ہو۔ تب اس نے سنا ایک اور ہلکی سی آواز جو اتنی دھیمی تھی کہ مشکل سے سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ اس کے ذہن میں زہر کی طرح پھیل گئی۔ خوش آمدید۔ یہ آواز اس کے لیے کچھ جانے پہچانے جیسی تھی، جیسے کوئی پرانے خواب۔ ریچل کی سانسیں رک گئی اور کمرہ اور چھوٹا ہو گیا، جیسے اس کو جکڑ رہا ہو، اور خون نکلنے لگا دیواروں سے جیسے تازہ کسی جسم سے نکلتا ہو۔ اور وہ آواز اور تیز ہو گئی، اپنے آپ میں گونجتی ہوئی اور مختلف آوازوں میں تبدیل ہو گئی، جب تک وہ چیخ اور پکار میں بدل گئی۔ ڈم روشنی میں اس نے وہ چہرے دیکھے، دیواروں میں خوفناک، بھیانک اور مردے چہرے، ہمیشہ جو خوف سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں ریچل کو دیکھ رہی تھیں، اور اندھیرا ایسا کہ جیسے ایک اور دنیا کا دروازہ کھل گیا ہو۔ وہ پیچھے ہٹ گئی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور اس نے سوچا کہ یہ صرف ایک کمرہ نہیں بلکہ ایک قبر ہے، اور وہ بھی اب اس کا حصہ بن چکی ہے، اور وہ بھی باقی لوگوں کی طرح اس انجان کمرے میں ہمیشہ کے لیے بند ہو کر رہ گئی۔